بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کا عنوان ہے آداب الخلاء، یعنی قضائے حاجت کے آداب۔ اللہ رب العزت کا ہم پر یہ فضل و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جو دین عطا کیا یہ کامل و اکمل اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق دین ہے، جس کی تمام تر تعلیمات سراسر انسانیت کے لیے باعث رحمت ہیں، باعث برکت ہیں۔ قضائے حاجت، بول و براز سے خلاصی حاصل کرنا، استفراغ حاصل کرنا، یہ انسان کا فطری تقاضا ہے، اور جو کہ انسان کی صحت کے لیے بھی مفید ہے، انسان کی جسمانی نشو و نما کے لیے بھی مفید ہے، اور انسان کے خیالات کی صفائی کے لیے بھی مفید ہے، اور طہارت اور پاکیزگی کے لیے بھی یہ چیز بہت اہم اور ضروری ہے۔ اس لیے کہ انسان جو کچھ بھی کھاتا یا پیتا ہے، اس کا جو حصہ انسان کے جسم کا جزو بدن بن جاتا ہے، تو اس کا فضلہ، اس کا جسم سے خارج ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور اگر اس کی اہمیت کا اس وقت اندازہ ہوتا ہے انسان کو کہ جب اس میں تھوڑی سی رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ بول و براز میں اللہ رب العزت ہر مسلمان کو، ہر کسی کو ایسی تکالیف سے محفوظ رکھے۔ پیشاب میں رکاوٹ ہو جائے یا قبض ہو جائے، تو آپ جانتے ہیں کہ قبض کو ام الامراض کہا جاتا ہے، امساک۔ تو اس وقت انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اسی لیے ہمیں کھانے کے بعد کی جو دعا سکھائی گئی، اس کے اندر خصوصی طور پر ان الفاظ کا اور اس چیز کا ذکر ہے: الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اطعم کھلایا، وسقا اور پلایا، وسوغہ اور بڑی سہولت کے ساتھ ہمارے حلق کے نیچے اتارا، وجعل لہ مخرجا اور پھر اس کے نکلنے کا راستہ بنایا۔ تو یہ قضائے حاجت انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے تمام تر مسائل اور معاملات ان میں انسان کی رہنمائی کی ہے، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد انسان پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کا حکم مانے اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل کرے۔ اس لیے دین اسلام کے محاسن میں سے یہ ایک خوبی، اور دین کے محاسن میں سے، دین کی خوبیوں میں سے ایک نمایاں خوبی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ آداب بھی بتلائے ہیں، قضائے حاجت کے آداب بھی، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، عن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قیل لہ کہ ان سے پوچھا گیا۔ ان سے پوچھنے والے کون لوگ تھے؟ بعض نے لکھا کہ اس سے مراد یہودیوں نے ان سے سوال کیا، اور بعض شارحین نے لکھا کہ مشرکین مکہ نے ان سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا دین کامل و اکمل دین ہے، تو کیا آپ کے نبی آپ کو تمام امور کے بارے میں بتلاتے ہیں، ہر چیز سکھاتے ہیں؟ قد علمکم نبیکم کل شیء،
حتی الخراء، کیا آپ کے نبی نے آپ کو ہر چیز سکھائی ہے، حتیٰ کہ قضائے حاجت کے آداب بھی سکھائے ہیں؟ فقال اجل، تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضائے حاجت کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ لقد نہانا، آپ نے ہمیں منع کیا ہے، ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، کہ ہم بول و براز کی حالت میں قبلے کی طرف نہ منہ کریں نہ پیٹھ کریں۔ ہم نے منہ قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ کرنے سے ہمیں منع کر دیا ہے قبلہ کے احترام کے پیش نظر۔ او ان نستنجی بالیمین، اور اسی طرح آپ نے ہمیں اس سے منع کیا کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کریں۔ او ان نستنجی باقل من ثلاثۃ احجار، یا ہم 3 ڈھیلوں سے کم کے ساتھ استنجا کریں۔ او ان نستنجی برجیع او بعظم، اور آپ نے ہمیں اس سے بھی منع کیا ہے کہ ہم ہڈی کے ساتھ یا گوبر کے ساتھ استنجا کریں یا اپنی صفائی کریں۔ تو گویا کہ تمام معاملات دین کے مسائل، کیونکہ یہ دین کامل دین ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کامل و اکمل دین امت کو سکھایا ہے، جس کے اندر طہارت و پاکیزگی بھی ہے، جس کے اندر شرم و حیا بھی ہے، جس کے اندر احترام بھی ہے۔ تو قضائے حاجت کے آداب صاحب کتاب نے خصال فطرت کے بعد ان کا ذکر کیا، اس لیے کہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور طہارت کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان بول و براز سے، ان حاجات سے وہ فارغ ہو، کیونکہ نماز کے اندر جو مقصود ہے، ایک تو کہ جسم کی طہارت، لباس کی طہارت، اور جس جگہ پہ نماز پڑھنی ہے اس جگہ کی طہارت، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان فکری طور پر آزاد ہو تاکہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو سکے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا، لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ جب کھانا آ جائے تو کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں، کھانے کی موجودگی میں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کھانا دسترخوان پہ لگ چکا ہے، آپ کھانے کے لیے بیٹھ چکے ہیں اور ادھر اقامت ہو گئی، تو آپ کھانا وہیں پہ چھوڑ کر نماز کے لیے نہ جائیں، پہلے کھانا مکمل کر لیں اور نماز بعد میں پڑھ لیں۔ اس لیے کہ اگر کھانا آپ اس طرح دسترخوان پہ لگا ہوا چھوڑ کر جائیں گے تو آپ کا دھیان کھانے میں رہے گا، کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے، اور کھانے کی طرف دھیان ہوگا اور نماز میں مکمل خشوع اور خضوع حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ پتا ہو کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے تو اس وقت دسترخوان لگانا درست نہیں ہے، پہلے نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد آ کر کھانا کھایا جائے۔ لیکن اگر کھانا لگ چکا ہے، اب پتہ نہیں چلا وقت کا، اور ادھر سے اقامت ہو گئی، تو پھر پہلے کھانا مکمل کیا جائے اور پھر نماز پڑھی جائے۔ اور پھر فرمایا ولا وهو يدافعه الاخبثان، اور نہ انسان اس حال میں نماز ادا کرے کہ 2 اخبثان، 2 خبیث چیزیں اس کو منع کر رہی ہوں، اس کو زور ڈال رہی ہوں، رکاوٹ پیدا کر رہی ہوں۔ اخبثان سے مراد کیا ہے؟ البول والغائط، پیشاب اور پخانہ، یعنی ایسی حالت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے کہ انسان بول و براز کو روک لے، بول و براز نے اس کو مجبور کیا ہو، زور ڈالا ہو، اور وہ کہے کہ اگر میں حمام میں چلا گیا، وضو کرنے لگ گیا تو میری جماعت نکل جائے گی، تو وہ روک کر بول و براز کو نماز پڑھے جس میں اس کی توجہ بھی نہ ہو، نہ وہ قرآن پاک سن سکے، نہ صحیح طور پہ رکوع اور سجود کر سکے، تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہو۔ اور دوسری روایت میں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ روایت بھی صحیح ہے، عن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یصلی الرجل وهو حاقن، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی آدمی اس حال میں نماز پڑھے، وهو حاقن، یہ وهو حاقن یہ جملہ جو ہے یہ جملہ حالیہ ہے اس ضمیر سے جو کہ یصلی کے اندر ان یصلی الرجل، ان یصلی الرجل، تو اس رجل سے یہ جملہ حالیہ ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھے، وهو حاقن، کہ وہ بول و براز کو روکنے والا ہو۔ حاقن کا معنی حاقن حابس البول او الغائط، کہ وہ بول و براز کو روک کر نماز پڑھے کوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اس لیے پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہونا یہ ضروری ہے، اور اس کے بعد اطمینان کے ساتھ انسان نماز پڑھے۔ یہاں پہ یہ آداب ذکر کرنے سے پہلے صاحب کتاب نے جو عنوان قائم کیا ہے یہ ہے آداب الخلا۔ آداب ادب کی جمع ہے، اور ادب کا معنی طریقہ، انداز،
کہ وہ آداب، وہ طریقہ جس کو قضائے حاجت کے وقت ملحوظ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو ادب کا معنی طرز، طریقہ اور وہ اصول و قواعد جن کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے. تو یہ الخلا، خلا یہ مد کے ساتھ اس کا معنی ہے کہ خالی جگہ، خالی جگہ. تو چونکہ جب یہ حمامات وغیرہ نہیں تھے تو لوگ ایسی خالی جگہ کو تلاش کرتے قضائے حاجت کے لیے، تو اس کے لیے پھر یہ لفظ استعمال ہونے لگا خلا. تو خلا سے مراد ہے اماکن و قضاء الحاجہ، قضائے حاجت کرنے کی جگہ، قضائے حاجت کرنے کی جگہ، خواہ وہ حمام ہو، لیٹرین ہو، یا کوئی کھلی جگہ ہو جو یعنی کسی اوٹ کے اندر ہو، کوئی بھی جگہ ہو، ان سب کو کہتے ہیں اماکن و قضاء الحاجہ، اور قضائے حاجت کرنے کی جگہ. جس طرح کہ عمومی طور پر کہا جاتا ہے بیت الخلا، وہ اسی سے ہے، بیت الخلا یعنی قضائے حاجت کرنے کی جگہ. تو قضائے حاجت کرنے کے آداب ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے مصنف نے جو آداب ذکر کیے ہیں ان میں سے پہلا ادب یہ ذکر کیا ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے. اس دعا کا ذکر کرنے سے پہلے ایک امر جو اس سے بھی پہلے ہے جس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر کوئی ایسی چیز اس کی جیب میں ہے یا اس کے پاس ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، قرآن کریم ہے، کوئی چھوٹی صورتوں والی کتاب ہے، دعاؤں والی کتاب ہے جیب میں، تو اس کو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے باہر رکھ کر جائے کسی جگہ پہ. تو ایسی چیز کو بیت الخلاء کے اندر قضائے حاجت کے جو مقام اور جگہ ہے اس کے اندر لے کر جانا یہ درست نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو یا قرآنی آیات ہوں. اللہ کہ جس طرح کہ لکھا ہے بعض علماء نے کہ کوئی چیز ایسی لے کر نہ جائے. صاحب کتاب نے بھی اس کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا ہے، اور میں نے اس کو چونکہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اس کا ذکر کرنا مناسب سمجھا. تو کہتے ہیں اللہ یستصحب ما فیہ اسم اللہ تعالی الا ان یخاف علیہ الضیاء، کہ ایسی کوئی چیز لے کر نہ جائے جس پر اللہ کا نام لکھا ہو اللہ کہ اس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو. ضائع ہونے کا خدشہ سے مراد یہ ہے کہ کرنسی نوٹ پہ لکھا ہے وباللہ نستعین، کرنسی نوٹ پہ اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے، اور اگر وہ آپ باہر رکھ کر جائیں گے تو کوئی لے جائے گا. تو ایسی صورت میں جیب کے اندر چونکہ وہ ہوتے ہیں کھلے نہیں ہوتے اور چھپے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسی مجبوری کی شکل میں واش روم میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، واش روم میں جانے میں کوئی حرج نہیں. لیکن دعاؤں کی کتاب، قرآن پاک چھوٹے سائز کا یا چند صورتیں جن سے لکھی ہوتی، ایسی کتابوں کو باہر چھوڑ کے جانا یہ لازمی ہے، ان کو باہر چھوڑ کے جانا چاہیے. یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو موبائل ہے تو موبائل کے اندر بھی بہت سارے مواد ہیں، اس کے اندر قرآن پاک بھی ہے، اگر آپ کھولیں تو قرآن پاک بھی آ جاتا ہے اور اس سے ہم تلاوت کرتے ہیں، بند کر دیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے. تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ موبائل جو ہے یہ پیور مصحف نہیں ہے. اگر یہ بند ہے، ہاں اگر کھلا ہے یعنی سامنے جو اس کی سکرین پر وہ پیج ہے جس میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، تو ایسی حالت میں اس کو لے جانا درست نہیں ہے. لیکن اس کو بند کر کے، کیونکہ یہ پیور قرآن پاک نہیں ہے، اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس کو اگر جیب میں ہو تو بند کر کے اس کو لے جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کو لے جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے اور ترمذی کے اندر بھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار کے جایا کرتے تھے، اپنی انگوٹھی مبارک اتار کے جایا کرتے تھے، اس لیے کہ اس انگوٹھی وکان نقش خاتمہ ہی، آپ کی انگوٹھی پر جو چیز نقش تھی جو آپ نے لکھوائی تھی مہر لگانے کے لیے، وہ تھا محمد الرسول اللہ، 3 سطروں میں، یقرا من اسفل، نیچے سے پڑھا جاتا تھا، نیچے تھا محمد، اوپر رسول اور اوپر اللہ، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی انگوٹھی کا یہ نقش تھا، تو اس لیے آپ اس انگوٹھی کو اتار کر جایا کرتے تھے. یہ حدیث جو ہے اس کو
بعض علماء نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور بعض علماء نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ کوئی ایسی چیز بھی بیت الخلاء میں لے کر نہیں جانی چاہیے جس پر اللہ کا نام ہو یا قرآن پاک کی آیات ہوں یا کوئی ایسی چیز ہو، ان کو لے کر نہیں جانا چاہیے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایسی چیز کو باہر اتار کر جانا چاہیے اور اس کے بعد بیت الخلاء میں داخل ہونا۔ تو بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بیت الخلاء قضائے حاجت کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے کہ جو جگہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو۔ جس طرح آج کل حمامات گھر میں بنے ہوئے ہیں، ٹائلٹ بنے ہوئے ہیں اور بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں، تو ظاہر بات ہے یہ پردے والے ہیں، دروازہ لگا ہے، ہر طرف سے دیواریں ہیں، اور اگر کہیں کھلی میدان میں ہے، کھلی فضا میں ہے، تو پھر اتنی دور جانا چاہیے کہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں، کسی دیوار کی اوٹ میں، درختوں کے اوٹ میں، ایسی جگہ پہ چلے جائیں تاکہ انسان جب ایسی جگہ پہ نکل جائے کہ جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو ایسا ان یبتعد عن الناس ویستتر عنہم، لوگوں سے دور ہو جائے اور لوگوں کی آنکھوں سے چھپ جائے، لئلا یسمع لہ صوت، تاکہ قضائے حاجت کے وقت ہوا وغیرہ خارج ہوتی ہے تا ان کو آواز بھی سنائی نہ دے یا ان کو اس کی سمیل اور بدبو بھی نہ آئے، اس لیے دور چلے جانا چاہیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مبارک طریقہ تھا کہ کان اذا ذهب المذهب ابعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو دور نکل جاتے، قضائے حاجت کے لیے جاتے تو دور نکل جاتے حتیٰ کہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے۔ اس کے بعد قضائے حاجت کی جو جگہ ہے مخصوص، خواہ وہ صحرا میں ہو، خواہ وہ ٹائلٹ اور حمامات بلڈنگ کے اندر ہوں، اس مخصوص جگہ میں داخل ہونے سے پہلے انسان کو دعا پڑھنی چاہیے۔ مخصوص جگہ میں یعنی قضائے حاجت کی جگہ میں بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے۔ معزز سامعین کرام، بہنوں اور بھائیوں، عزیزوں اور عزیزات، یہ اسلامی آداب ہیں جن کا ملحوظ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو یہ دعائیں سکھانی چاہیے اور ان کو قضائے حاجت کے آداب سکھانے چاہیے، کیونکہ یہ پوری زندگی کی ضرورت ہے اور ان کو ملحوظ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہمارے ہاں جو ایک کوتاہی ہے کہ بچہ جب 10-12 سال کا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو ابھی بچہ ہی سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے اس وقت سے اس کا نامہ اعمال اور اس کا ریکارڈ وہ لکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی کوتاہی کرے گا اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا کہ اس نے یہ گناہ کیا، نیکی کرے گا اس کے کھاتے میں وہ نیکی لکھی جائے گی۔ اس لیے شروع سے ہی بحیثیت مسلمان ہمارے بچوں کو بھی یہ آداب آنے چاہیے، مردوں کو بھی آنے چاہیے، خواتین کو بھی آنے چاہیے، سب کے لیے ان آداب کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ دعا قضائے حاجت میں، بیت الخلاء میں یا قضائے حاجت کی جگہ میں، صحرا میں ہے اور کھلے میں جگہ میں ہے، ہر جگہ ہر مقام پر قضائے حاجت کی جگہ پر جانے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے۔ یعنی دعا کب پڑھنی ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے، ٹائلٹ میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے۔ آپ باہر ہیں اور دعا کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ستر ما بین الجن و عورات بنی آدم، جنات کی نگاہوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کے درمیان یہ پردہ ہے جب کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو اور یہ کہے بسم اللہ، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اور پھر پوری دعا کا ذکر کیا کہ دعا بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ مختصر دعا بھی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، حمام میں، ٹائلٹ میں داخل ہوتے یعنی قضائے حاجت کی جگہ پر، تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث
والخبائث من الخبث والخبائث. یہ جو کلمہ ہے خبث، اس کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے. ایک تو خا اور با کے ضمہ کے ساتھ خبث، اور یہ خبیث کی جمع ہے. خبائث خبیثۃن کی جمع ہے. اور دوسرا اس کو با کے سکون کے ساتھ خبث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جب یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی اور یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ خبث سے مراد ذکران الجن، جنات کے مرد ہیں، اور خبائث سے مراد جنات کی خواتین ہیں، جنات کی عورتیں ہیں. یہ جو جگہ ہیں حمام اور قضائے حاجت کی جگہ، ان جگہوں کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذه الحشوش عن زید بن ارقم، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الحشوش، ان هذه الحشوش، حشوش حش کی جمع ہے، اور حش کا معنی قضائے حاجت کی جگہ. ان هذه الحشوش محتضرہ، محتضرہ کا معنی کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں حاضر ہوتے ہیں، جہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں. محتضرہ کا معنی کیا شارحین نے ای یحضرها الشیاطین، کہ یہ بیت الخلاء، یہ قضائے حاجت کی جگہ وہ ہیں کہ جہاں شیاطین موجود رہتے ہیں، یہ شیاطین کے موجود رہنے کی جگہ ہے. تو اس لیے فرمایا فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ، فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ، جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کی جگہ میں جائے، فَلْيَقُلْ، تو اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. میں اعوذ باللہ، کیا معنی اس کا؟ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، من الخبث، ناپاک جنات سے، والخبائث، اور ان کی ناپاک عورتوں سے، خبیث جنات سے اور ان کی خبیث اور ناپاک عورتوں سے. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور اس لیے شارحین نے لکھا کہ اس سے مراد خبث اور خبائث سے المراد ذکور الشیاطین و اناسہم، شیاطین کے مرد، جنات کے مرد اور ان کی خواتین ہیں. تو یہ انسان کو دعا پڑھنی چاہیے. یہاں ایک یہ بات ہے کہ یہ دعا ہر مسلمان مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے کو اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے. یہ بات تو آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ جنات جو ہیں یہ بعض اوقات انسان کو لگ جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں اور اس پہ غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، جس کے اندر ایسی کوئی کوتاہی ہو جو اپنے طور پر حسن کے طور پر صبح و شام کے اذکار کی پابندی نہیں کرتا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، اپنے جسم اور لباس اور بستر کو پاک نہیں رکھتا. تو یہ جو جنات شیاطین، یہ جنات نکالنے والے جو عامل ہیں، ان سے جب کبھی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی زیادہ تر جو جنات کسی کو لگتے ہیں تو وہ ایسی جگہوں سے لگتے ہیں، اور جنات پھر خود بول کے بتاتے ہیں کہ اس نے ہم پر پیشاب کر دیا، ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ اس نے تو اگر انسان دعا پڑھ کے داخل ہو تو وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، دعا پڑھ کے داخل ہو تو وہاں سے ہٹ جاتے ہیں. اس لیے یہ مسئلہ کہ یہ دعا انسان کو دل میں پڑھنی چاہیے یا اونچی آواز میں. حدیث پاک کے اندر تو اس کی صراحت موجود نہیں ہے، لیکن دل میں پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی سی اگر اونچی آواز میں پڑھ لے تو یہ بہتر ہے. یعنی بہت زیادہ بلند آواز کر کے بھی نہیں، مثلا داخل ہونے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھ لے تو یہ بہتر ہے. حدیث پاک میں اس کی کوئی صراحت موجود نہیں ہے کہ اونچی پڑھے یا آہستہ پڑھے، لیکن پڑھنی چاہیے، پڑھنی دل میں نہیں پڑھنی چاہیے. قرات کا جو ہے یہ دعا کل جو قول ہے تو قول میں زبان کی حرکت ہونا یہ لازمی ہے، زبان کی حرکت ہونا یہ لازمی ہے. تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ دعا پڑھی جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنات سے، ناپاک جنات سے اور ان کی ناپاک خواتین سے. اس کے بعد قضائے حاجت کی جگہ میں داخل ہونے سے پہلے جب انٹر ہونا ہے اس جگہ پہ، خواہ وہ صحرا میں ہے، خواہ
اپنی بلڈنگ کے اندر، اپنے گھر کے اندر وہ ٹائلٹ یا حمام، اس کے لیے ایک غرفہ کمرہ بنا ہوا ہے، تو اس میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے، ذرا آپ توجہ سے میری بات آپ سننا، ہم نے بیت الخلاء میں دعا پڑھ لی پہلے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پھر دایاں پاؤں، رائٹ پاؤں اس کے اندر رکھنا ہے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جناب؟ ہاں جی، چلنے دوں ایسے، ٹھیک ہے جی الٹا پاؤں. ہاں، وہ بھی ہے، لیفٹ وہ پاؤں بھی ہے، پتہ کون ہے یعنی بایاں پاؤں جو ہے اس کو اندر رکھنا ہے، بایاں پاؤں اس کو اندر رکھنا ہے، جس کے اندر حکمت یہ ہے کہ جس طرح ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجعل یمینہ لطعامہ وشرابہ وثیابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے، دائیں طرف سے وہ کام شروع کرتے، یعنی دایاں ہاتھ آپ بنایا کھانے کے لیے، پینے کے لیے اور کپڑے پہننے کے لیے، اور بائیں ہاتھ اس سے باقی کاموں کے لیے، یعنی عزت اور تکریم والے کام جو ہیں وہ دائیں ہاتھ سے کیے جائیں گے، اور جن میں منفی پہلو پایا جاتا ہے وہ بائیں طرف سے سٹارٹ کیے جائیں گے، وہ بائیں طرف سے سٹارٹ کیے جائیں گے. تو مسجد میں داخل ہونا عزت و تکریم کا باعث ہے، صفائی اور پاکیزگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، تو مسجد میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے لیفٹ پاؤں داخل کریں گے. رائٹ. ہاں، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے رائٹ پاؤں داخل کریں گے، دایاں پاؤں مسجد میں رکھیں گے، اور داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھیں گے مسجد میں داخل ہوتے وقت، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم افتح اللہم ابواب افتح لی رحمتک. رحمتک. مسجد میں اللہم داخل انی اسألک من فضلک ورحمتک. ابواب رحمتک، مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں رکھیں گے، اور حمام میں داخل ہوتے وقت اس کا الٹ کریں گے. ہم مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے رائٹ پاؤں مسجد میں رکھیں گے، اور حمام میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں، لیفٹ پاؤں اندر رکھیں گے، اور داخل ہوں گے حمام کے اندر. مسجد سے نکلتے وقت، مسجد سے نکلنا چونکہ داخل ہونے کی نسبت زیادہ تکریم والا کام نہیں ہے، اس لیے مسجد سے نکلتے وقت اپنا بایاں پاؤں ہم مسجد سے باہر نکالیں گے اور دعا پڑھیں گے اللہم انی اسألک من فضلک. لیکن حمام سے جب نکلیں گے تو حمام سے نکلنا، باہر آنا، یہ تکریم کا باعث ہے، تو اپنا رائٹ پاؤں باہر رکھیں گے، اپنا رائٹ پاؤں باہر رکھیں گے. تو پہلے اس کے آداب میں سے کہ پہلے ہم دایاں پاؤں اندر رکھیں گے، اور اس کے بعد جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا ہے، جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا ہے تو بیٹھتے وقت ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ قبلہ کی طرف نہ ہمارا منہ ہو اور نہ ہماری پیٹھ ہو. قبلہ کی طرف ہمارا منہ بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہماری پیٹھ بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ 6 نمبر پر صاحب کتاب نے اس ادب کو ذکر کیا ہے. تو داخل ہوتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اگر حمامات ایسے ہیں، بعض اوقات انسان مجبور ہوتا ہے کہ حمامات غیر مسلم ممالک میں کسی ایسی جگہ پہ ہوٹل میں جا کر ٹھہرنا پڑتا ہے کہ وہ حمامات بنے ہی اس طرح کے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو اس پورے مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ 6 نمبر کا جو ادب ہے میں آپ کے سامنے اس کی ترجمہ کرتا ہوں کہ صاحب کتاب نے لکھا ہے وَلَا يَجُوزُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا فِي الصَّحْرَاءِ وَلَا فِي الْبُنْيَانِ. آپ صحرا میں قضائے حاجت کے لیے جائیں یا آپ اپنی بلڈنگ میں ہوں اور بیت الخلاء جو بنے ہوئے ہیں غرفے کی شکل میں، اس کے اندر قضائے حاجت کے لیے بیٹھیں. قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے وقت قضائے حاجت کے دوران قبلہ کی طرف منہ کرنا اور قبلہ کی طرف پیٹھ کرنا دونوں طرح ناجائز ہے، دونوں جائز نہیں ہے قبلہ کے احترام کے پیش نظر. اور اس کے بعد لکھتے ہیں عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الغائط، جب آپ قضائے حاجت کے لیے جاؤ، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، تو تم قبلے کی طرف نہ منہ کرو اور نہ قبلے کی طرف پیٹھ کرو، ولکن شرقوا او غربوا، لیکن مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف منہ کرو. تو یہ کس وقت ہے؟
کہ جب انسان مدینہ طیبہ میں موجود ہے، مدینہ طیبہ میں موجود ہے، تو مدینہ طیبہ میں آپ جانتے ہیں کہ قبلہ جنوب کی طرف ہے، مدینہ طیبہ میں قبلہ جنوب کی طرف ہے، تو مدینہ طیبہ میں اگر کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کے لیے جنوب کی طرف یا شمال کی طرف منہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر جنوب کی طرف منہ کرے گا تو قبلہ کی طرف رخ ہو جائے گا، اور اگر شمال کی طرف منہ کرے گا تو قبلہ کی طرف پیٹھ ہو جائے گی۔ تو دونوں طرح قبلہ کے احترام کے پیش نظر، بیت اللہ شریف کے احترام کے پیش نظر، دونوں طرح سے قضائے حاجت کے لیے بیٹھنا درست نہیں ہے۔ لیکن وہاں مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لیں تو وہاں مشرق کی طرف بھی وہاں قبلہ نہیں ہے، مغرب کی طرف بھی نہیں ہے، تو وہاں اس لیے کہا گیا مدینہ طیبہ کے محل وقوع کے پیش نظر ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو۔ لیکن ہمارے ملکوں کے اندر قبلہ مغرب کی طرف ہے، ہمارے ملکوں کے اندر قبلہ مغرب کی طرف ہے، تو مقصود یہ ہے، جہت نہیں، مقصود قبلہ شریف ہے، بیت اللہ شریف ہے۔ تو ہمارے ملکوں کے اندر چونکہ قبلہ بیت اللہ مغرب کی طرف ہے اور ہم وہاں پہ اور یہاں بھی کویت میں، تو ایسی صورتحال میں کیا کریں گے ہم کہ ہم نہ مغرب کی طرف منہ کریں گے نہ مشرق کی طرف منہ کریں گے، بلکہ شمال اور جنوب کی طرف رخ کریں گے، شمال اور جنوب کی طرف رخ کریں گے۔ اگلا مسئلہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر قال ابو ایوب، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فقدمنا الشام، ہم جب شام گئے تو وہاں ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے شام میں بیت المقدس پہ عیسائیوں کا قبضہ تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بیت المقدس فتح ہوا، تو کہتے ہیں جب ہم شام گئے فوجدنا مراحیض، مراحیض مرحاض کی جمع ہے اور مرحاض کا معنی بیت الخلاء، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں جو بیت الخلاء بنے ہوئے تھے قد بنیت نحو الکعبہ تھی، ان کا رخ کعبہ شریف کی طرف تھا، تو ہم جب وہاں بیٹھتے تو ہم مجبوراً وہاں بیٹھنا پڑتا، تو ہم انہی حمامات میں بیٹھتے لیکن ٹیڑھے ہو کر بیٹھ جاتے تاکہ قبلہ کی طرف ہمارا منہ بھی نہ ہو اور پیٹھ بھی نہ ہو۔ تو کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم باہر آ کر پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتے کہ اگر کچھ کوتاہی ہو گئی ہو تو، لیکن وہاں بیٹھتے وقت ہم ٹیڑھا ہو کر بیٹھتے، تاکہ اسی طرح آج بھی اگر انسان کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے، کسی ایسے ہوٹل میں جاتا ہے، کسی ایسی بلڈنگ میں جاتا ہے کہ جہاں ٹوائلٹ جو ہے نان مسلم غیر مسلم لوگ انہوں نے اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں انسان رخ چینج کر کے اس پر بیٹھ جائے، رخ چینج کر کے اس پر بیٹھ جائے۔ اس کے بعد حمام کے اندر بیٹھتے وقت جب اس بات کا خیال رکھا جائے کہ قبلہ کی طرف نہ منہ کیا جائے اور نہ قبلہ کی طرف پیٹھ کی جائے، اور جب بیٹھنا ہے تو کہتے ہیں وَيُسْتَحَبُّ اللہ يَرْفَعَ صَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ، قضائے حاجت کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اپنا کپڑا اس وقت اٹھائے، اپنا کپڑا اس وقت اٹھائے کہ جب وہ زمین کے قریب ہو جائے، یعنی زمین کے قریب ہو کر، کیونکہ یہاں پہ پردے کی جگہ بھی ہے اور حیا کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے، تو بالکل زمین کے قریب ہو کر اپنا کپڑا اپنے بدن سے الگ کرنا چاہیے قضائے حاجت کے لیے۔ تو کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد الحاجت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے لا يرفع ثوبہ حتى يدنو من الارض، تو آپ بالکل زمین کے قریب ہو کر اپنا کپڑا جسم سے الگ کرتے، اپنا کپڑا اٹھاتے، اس لیے اس ادب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح قضائے حاجت کے دوران جن آداب کا خیال رکھنا چاہیے ان میں یہ ادب بھی ہے کہ قضائے حاجت کے لیے جو جگہ منتخب کرنی ہے وہ جگہ کیسی ہو، تو فرماتے ہیں 7ویں نمبر پر وَيَحْرُمُ التَّخَلِّ فِي طَرِيقِ النَّاسِ وَظِلِّهِمْ، کہ لوگوں کے راستے میں یا لوگوں کے سائے میں جہاں لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں قضائے حاجت کرنا حرام ہے، وہاں قضائے حاجت کرنا حرام ہے۔ جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا اللعینین، دو لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو، اتقوا اللعینین، دو لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو۔ قالوا، تو صحابہ اکرام نے پوچھا وما اللاعنان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول
लानत का सबब बनने वाली वो दो चीजें कौन सी हैं? काला, तो आपने फरमाया अल्लज़ी यतखल्ला फी तरीक़ अन्नास औ फी ज़िल्लिहिम, कि लोगों के रास्ते में, तरीक़ अन्नास जो लोगों की गुजरगाह है, लोगों का रास्ता है, लोगों के रास्ते में बौलो बराज करने वाला, क़ज़ाए हाजत करने वाला, उस पर लोग लानतें भेजते हैं। ये लानत का सबब है। जो भी गुजरेगा उसको बुरा भला कहेगा, लोगों को इससे तकलीफ होगी। तो लोगों के रास्ते के अंदर जहां लोगों की गुजरगाह है, जहां से लोग गुजर रहे हैं, वहां क़ज़ाए हाजत करना हराम है, जायज नहीं है। वफ़ी ज़िल्लिहिम, और लोगों की साए की जगह, ऐसी जगह मिसाल के तौर पर किसी रोड के किनारे लोग मुसाफिर आकर बैठते हैं, या लोग वहां आराम करने के लिए, सस्ताने के लिए बैठते हैं, तो वो जगह जो लोगों के इस्तेमाल में है और वो उस साएदार जगह है, खा वो दरख्त है, कोई शेड वगैरह बनाया हुआ है, तो वहां भी क़ज़ाए हाजत करना दुरुस्त नहीं है, हराम है, ये जायज़ नहीं है। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तक़ू अल मलाइन अस-सलास, के 3 लानत का सबब बनने वाली चीजों से बचो। इस रिवायत में 2 चीजों का जिक्र, और उस रिवायत में फरमाया कि अबू दाऊद की ये रिवायत है कि लानत का सबब बनने वाली 3 चीजों से बचो। उनमें अल बराज़ु फिल मवारिद, मवारिद कहते हैं मौरिद की जमा है, जिसका माना पन घट, जहां से लोग आते हैं, लोगों के आने की जगह है, लोग वहां से पानी भरते हैं, तो पन घट पर, पानी भरने की जगहों पर बौलो बराज करने से बचो। वक़ारियत तरीक, और वो लोग रास्ता जो लोगों के इस्तेमाल में हो, जहां से लोग गुजरते हैं, उसमें भी बौलो बराज करने से बचो। वज़िल, और साया जहां पे लोग बैठते हैं, वहां भी बौलो बराज करने से गुरेज करें। क्यों? कि ये चीजें लानत का सबब बनती हैं अगर इंसान ऐसी जगहों पे बौलो बराज करता है। इसी तरह 8वें नंबर पर जिक्र किया, 8वां अदब जो जिक्र किया साहिब किताब ने, कि वयुकराहु अन यबूला फी मुस्तहम्मिही, कि इंसान जिस जगह पे गुस्ल करना है, उसने नहाना है, गुस्ल करना है, उस जगह पे पेशाब करना, इससे भी बचना चाहिए। कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जगह पे कि जहां इंसान ने गुस्ल करना हो, नहाना हो, कि वहां पे बौलो बराज करने से आपने मना किया, इसलिए कि अगर वहां पेशाब करेगा तो वो पेशाब के छींटे उड़कर उसके जिस्म पर लगेंगे और बार बार उसका जो नहाना जो बेमकसद हो जाएगा। तो ये ऐसी सूरत में है कि जिस सूरत में नीचे पानी जमा होता हो, नीचे पानी जमा होता हो, अगर जिस तरह हमारे टॉयलेट वगैरह बने हुए हैं, इनके अंदर अलग है, बौलो बराज की जगह अलग बनी हुई है और नहाने की जगह उसके लिए हौज अलग है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जिस जगह में नहाना है उसी जगह पे अगर पानी जमा होता है और उसी जगह पे खड़े होकर और वहां पेशाब करना, उस जगह पे जहां हमने नहाना है और वहां पानी निकल नहीं रहा, आगे जमा होता है, तो ये जायज नहीं। इससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इसीलिए इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कद वुस्सिया फिल बौल फिल मुग़तसल इज़ा जरा फ़ीहिल मा, कि अगर पानी बह जाता है तो फिर वहां अगर पेशाब करने की जरूरत पेश आ भी जाती है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब पानी एक जगह पे जमा होता है तो ऐसी जगह पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब करने से मना फरमाया है। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से भी मना फरमाया। ये दूसरी हदीस है कि हजरत हुमैद अल-हिमयरी बयान करते हैं, लक़ीतु रजुलन साहिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा साहिबहु अबू हुरैरा, कहते हैं कि एक आदमी जो इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, जिस तरह हजरत अबू हुरैरा आपके सहाबी हैं, तो कहते हैं कि उन्होंने बयान किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यमतशित अहदुना कुल्ला यौमिन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि हम में से हर शख्स हर रोज कंगी करे, हर रोज कंगी करने से मना फरमाया। औ यबूल फी मुग़तसिलिही, या अपने गुस्ल करने की जगह पर पेशाब करे, इससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो गुस्ल करने की जगह पर पेशाब करने से आपने मना फरमाया, इसकी तो मैंने वजाहत कर दी। लेकिन ये मसला कि हर रोज कंगी करने से आपने मना फरमाया, तो इसके बारे में उलमा ने लिखा है कि जो हर रोज कंगी करने से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, तो इससे मुराद ये है कि
इंसान तरफ़ो यानी इससे इज्तनाब करना कि हर वक्त इंसान अपनी टीप टाप में लगा रहे, इससे इज्तनाब करे। अगर उसके बाल ऐसे हैं कि उसको कंघी करनी पड़ती है, दाढ़ी के बाल संवारने पड़ते हैं, सर के बाल, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन इस चीज़ को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद किया कि हर वक्त आदमी अपने सर के बालों को और अपनी टीप टाप में लगा रहे, अपने बालों को संवारने में लगा रहे और इसी का एहतमाम करे, तो इससे आपने मना फरमाया है, क्योंकि इसके अंदर एक थोड़ा सा फ़ख्र और इसमें एक तरफ़ो किस्म का या एक जिस तरह होता है ना ऐश परस्ती का भी इसमें गुमान होता है, तो इससे लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है कि उसके बाल ऐसे हैं कि उसको बालों को संवारने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, इस तरह उसको कंघी वगैरह या दाढ़ी के बाल इनको दुरुस्त करना पड़ता है, तो उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन मकसद ये है कि इंसान इन्हीं कामों में ना लगा रहे कि हर वक्त शीशे के सामने खड़ा बाल ही संवारता रहे और सारा वक्त इसमें ज़ाय करे, इससे आपने मना फरमाया। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जगह पर पेशाब करने से भी मना फरमाया है कि अन जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया अन्नहु नहा अन युबाल फिल माइर राकिद, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि नबी अलैहि सल्लम ने ठहरे हुए पानी में पेशाब करने से मना फरमाया। ठहरे हुए पानी में पेशाब करने से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। इसी तरह दूसरी रिवायत में हज़रत अब्दुल्ला इब्न सरजस बयान करते हैं कि नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया ला यबूलन्ना अहदुकुम फिल जुहर, तुम में से कोई भी किसी बिल के अंदर पेशाब ना करे। यानी बिल है, पता नहीं सांप की है, चूहे की है, वो बिलें सुराख हैं जो ज़मीन के अंदर होल बने हुए हैं, उनमें पेशाब करने से मना किया है, क्योंकि वहाँ ख़तरा है कि कोई वहाँ पेशाब करे और अंदर कोई जहरीली चीज़ हो, बिच्छू हो, सांप हो, वो निकल कर उसको डस ले। तो ऐसी चीज़ों में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जगहों पर पेशाब करने से मना फरमाया है। इसी तरह पेशाब करते वक्त जब इंसान बैठता है तो उसको इस अदब का भी ज़रूरी ख्याल रखना चाहिए कि कहते हैं यजूज़ुल कौलु यजूज़ुल बौलु काइमन वल क़ुऊदु अफ़ज़ल, कहते हैं कि अफजल ही है कि बैठ कर क़ज़ाए हाजत की जाए। लेकिन अगर किसी मजबूरी की बिना पर कभी खड़े होकर पेशाब करना पड़ जाए तो ये जायज़ है, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि खड़े होकर पेशाब करने की सूरत में पेशाब के छींटे जिस्म और कपड़ों पर ना पड़े, जिस्म और कपड़ों पर ना पड़े। तो ऐसी सूरत में खड़े होकर पेशाब करना जायज़ है, जबकि बैठना उसके लिए मुमकिन ना हो। लेकिन बैठकर क़ज़ाए हाजत करना ये इसका तकाजा है कि इसमें एक वो जो हया है वो भी है और इस अदब भी है कि इसमें पेशाब के छींटे जिस्म पर नहीं पड़ेंगे, कपड़ों पर नहीं पड़ेंगे। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह इस हदीस पाक के अंदर जिक्र किया गया कि उमूमी तौर पर यही आपका और तरीक़ाकार था कि आप बैठ कर क़ज़ाए हाजत करते थे, लेकिन कभी अगर ज़रूरत होती तो खड़े होकर भी क़ज़ाए हाजत करना जायज़ है। ये इस्लाम के आदाब में से अदब है, उस शर्त में कि जब इंसान इस बात से का ख्याल रखे कि उसके कपड़े और उसका जिस्म ये पेशाब के छींटों से महफूज रहेगा। इसी तरह 11वें नंबर पर फरमाते हैं वयजिबुल इस्तिंज़ाहु मिनल बौल, पेशाब के छींटों से बचना वाजिब है, पेशाब के छींटों से बचना वाजिब है। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तनज़्ज़हु मिनल बौल इस्तनज़िहु मिनल बौल, पेशाब के छींटों से बचो, फ़इन्न आम्मत अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु, इसलिए कि कब्र में ज़्यादातर लोगों को इसी वजह से अज़ाब होता है। और यहाँ जो साहिब किताब ने हदीस जिक्र की है अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा से रवायत है अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा बिक़बरैन, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से आपका गुजर हुआ तो आपने फरमाया इन्नहुमा ला युअज़्ज़बान, इन कब्र वालों को अजाब हो रहा है, वमा युअज़्ज़बान फ़ी कबीर, इनको किसी बड़ी जुर्म की पदाश में सज़ा नहीं हो रही, लेकिन इनका जुर्म बड़ा भी है दर हकीकत। उनमें से एक फ़काना ला यस्तनज़िहु मिन बौलिही, पहला शख्स जो था वो अपने पेशाब के छींटों से अपने आप को नहीं बचाता था, वअम्मल आखिर, और दूसरा जो था फ़काना यमशी बैन अन्नास बिन नमीमा, वो लोगों के दरमियान चुगलियाँ किया करता था, लोगों के दरमियान चुगलियाँ किया करता था। इसलिए पेशाब के छींटों से बचना ये बहुत ज़रूरी है। हमाम के अंदर बैठते वक्त, टॉयलेट के अंदर बैठते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए। सहरा में भी हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ایسی جگہ تلاش کرتے جہاں نیچے نرم جگہ ہوتی تاکہ پیشاب کے چھینٹے اڑ کر جسم اور کپڑوں پر نہ پڑے۔ آپ ساتھ ایک نیزہ لے کر جاتے جس کے ساتھ دو کام کرتے، ایک تو بول و براز کی جگہ کو اس کے ساتھ نرم کر لیتے اور دوسرا اس کے ساتھ ڈھیلے اکھاڑ لیتے استنجا کرنے کے لیے مٹی کے۔ تو اس لیے بول و براز کے دوران پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح 12ویں نمبر پر فرماتے ہیں ولا یمسک ذکرہ بیمینہ وہو یبول ولا یستنجی بہا، کہ انسان جب بول و براز کی حالت میں استنجا کے لیے اپنا دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اپنا دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا چاہیے، جس طرح کہ میں نے پہلے یہ حدیث ذکر کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا استطاب احدکم، جب تم میں سے کوئی استنجا کرے فلا یستطب بیمینہ، وہ دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، یعنی دایاں ہاتھ پانی ڈالنے کے لیے بائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ لیستنج بشمالہ، اس کو چاہیے کہ وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرے اور اپنے جسم کی صفائی کرے، بائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کرے اور اپنے جسم کی صفائی کرے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت اور طریقہ یجوز الاستنجاء بالماء او بالاحجار وما فی معناہ، کہ انسان استنجا کرنا بول و براز کے بعد فارغ ہو کر اپنے جسم کی صفائی یہ لازمی ہے، اپنے جسم کو صاف کرنا یہ لازمی ہے، جس کو استنجا کہتے ہیں۔ یا حدیث پاک میں انتقاص الماء، استنجا یعنی پانی کے ساتھ اپنے جسم کو صاف کرنا، یہ بھی فطری تقاضا ہے انسان کا، اور یہ بھی لازمی ہے اپنے جسم کی صفائی کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے استنجا کرنا پانی کے ساتھ یا بالاحجار، مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ، وما فی معناہا، یا جو اس کے معنی میں ہے، یعنی مٹی کے ڈھیلے 3 استعمال کیے جائیں، اور یا مٹی کے ڈھیلے وہاں نہیں ہے تو ریت ہے، ریت کے ساتھ اپنے جسم کی صفائی کر لینا۔ والماء افضل، اور پانی کا استعمال افضل ہے، پانی کے ساتھ سب سے بہتر صفائی ہوتی ہے، لیکن مٹی کے ساتھ بھی اگر ڈھیلے استعمال کر لیے جاتے ہیں تو صرف ڈھیلے اس کے ساتھ اچھی طرح صفائی کر لی جائے تو پانی کا استعمال کرنا پھر لازمی نہیں ہے، آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور استنجا مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ ہی کافی ہے۔ اسی طرح ایک اس سلسلے میں سوال یہ آیا سعودیہ کی جو دائمی فتویٰ کمیٹی ہے ان کو، کہ بعض اوقات ہم ایسے ملکوں میں جاتے ہیں کہ جہاں حمامات کے اندر پانی نہیں ہوتا، ٹیشو ہوتے ہیں، ٹیشو پیپرز ہوتے ہیں، تو کیا ان کے ساتھ استنجا کرنا جائز ہے؟ تو فتویٰ کمیٹی نے جو فتویٰ دیا وہ یہ ہے کہ ٹیشو پیپر سے استنجا کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ ان کے ذریعے قبل اور دبل یعنی پیشاب اور پخانے کی جگہ کو اچھی طرح صاف کیا جا سکتا ہو، اور بہتر ہے کہ طاق تعداد میں استعمال کیا جائے، یعنی 3 بار جو ہے صفائی کی جائے ٹیشو پیپر کے ساتھ۔ تو اس کے بعد پانی اگر استعمال کر لیں مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی پانی ملتا تو آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد پانی کا استعمال کرنا واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ اور یہی فتویٰ شیخ محمد ابن صالح العثیمین کا بھی ہے۔ تو گویا کہ استنجا کرنا پانی کے ساتھ، مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ، یا اگر مٹی کے ڈھیلے پہلے استعمال کر لیے اور اس کے بعد پھر پانی کے ساتھ صفائی کر لی تو یہ زیادہ اولا اور افضل ہے، لیکن اگر پانی نہیں بعد میں ملتا تو صرف مٹی کے ڈھیلے جو ہیں ان کا استعمال کر لیا تو استنجے کے لیے یہی کافی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں 14ویں نمبر پر ولا يجوز الاقتصار ولا اقل من 3 احجار، ڈھیلے 3 سے کم استعمال نہیں کرنے چاہیے، ڈھیلے جو ہیں 3 استعمال کرنے چاہیے، اس سے کم استعمال نہیں کرنے چاہیے، جس طرح کہ حدیث پاک میں ہے، میں نے پہلے بھی یہ حدیث ذکر کی ہے کہ آپ نے فرمایا او ان نستنجیہ، نبی علیہ السلام نے اس سے ہمیں منع فرمایا ہے بے اقل من 3 احجار، کہ ہم 3 ڈھیلوں سے کم کے ساتھ استنجا کریں، اور اسی طرح آپ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ ہم ہڈی کے ساتھ یا گوبر کے ساتھ استنجا کریں، اس لیے کہ آپ نے فرمایا یہ تمہارے جو بھائی جنات ہیں یہ ان کا زاد ہے، ان کی خوراک اللہ رب العزت نے بنائی ہے، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ہڈی اور یہ جو گوبر ہے اس سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، تو آپ نے اس کی وجہ بیان کی کہ یہ آپ کے جو بھائی جنات ہیں
اس کی اللہ رب العزت نے ان کو خوراک بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرمایا لا تستنجو بالروث ولا بالعظام، گوبر کے ساتھ یا ہڈیوں کے ساتھ استنجا نہ کیا کرو، فإنہ زاد اخوانکم من الجن، یہ تمہارے جنات بھائی جو ہیں یہ ان کی خوراک ہے۔ اسی طرح قضائے حاجت کے دوران اگر کوئی سلام کہتا ہے تو اس کو سلام کہنے والے کو بھی سلام نہیں کہنا چاہیے اور جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت کے لیے پیشاب کے لیے آپ ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، ایک آدمی گزرا اور اس نے آپ کو سلام کہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فارغ ہو کر اس کو کہا اذا رأیتنی علی مثل هذه الحالہ، جب آپ ایسی حالت میں مجھے دیکھیں، فلا تسلم علیہ، تو پھر مجھے سلام نہ کہنا، فإن فعلت ذلک، اگر آپ نے ایسے کیا، لم ارد علیک، تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ تو گویا کہ ایسی حالت میں سلام کہنا یا سلام کا جواب دینا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح جمہور علماء کا یہ مسلک ہے کہ بغیر ضرورت کے کلام کرنا حمام کے اندر یہ منع ہے۔ قضائے حاجت کے دوران بغیر ضرورت کے کلام کرنا منع ہے، چیز ہے کہ کوئی وہاں فون سنتا رہے اور کوئی اور وہاں گنگناتا رہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ ایک پردے کا اور شرم کا مقام ہے، اس لیے اس میں ضرورت کے مطابق ہی وہاں بیٹھنا چاہیے اور دیر تک وہاں بیٹھے بھی نہیں رہنا چاہیے۔ جس طرح کے بعض لوگ وہاں بیٹھ کر اخبار پڑھتے رہتے ہیں یا کیا کرتے رہتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، یہ شرم و حیا کے بھی خلاف ہے۔ تو یہاں ایسے کام نہیں، اپنی حاجت سے فارغ ہو کر فوراً باہر آ جانا چاہیے۔ اس کے بعد کہ جب انسان قضائے حاجت سے فارغ ہو جاتا ہے تو بیت الخلاء سے باہر آ کر انسان کو دعا پڑھنی چاہیے، بیت الخلاء سے باہر آ کر انسان کو دعا پڑھنی چاہیے۔ اور بیت الخلاء سے باہر آتے وقت جس طرح میں نے عرض کیا کہ انسان کو اپنا دایاں پاؤں بیت الخلاء سے باہر رکھنا چاہیے اور بیت الخلاء سے باہر آ کر دعا پڑھنی چاہیے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا غفرانک، غفرانک، اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اس کا معنی کیا ہے کہ جتنا عرصہ بیت الخلاء میں رہا تو بیت الخلاء کی یہ اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ نہیں ہے، تو اللہ کے ذکر سے کے بغیر جتنا وقت گزر گیا اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، غفرانک۔ بعض روایات کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ غفرانک الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی اذهب عنی العذا وعافانی، الحمدللہ الذی اذهب عنی العذا وعافانی۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ صرف اتنی دعا بیت الخلاء سے باہر آ کر پڑھنی چاہیے، غفرانک، غفرانک۔ تو یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے ہر مسلمان کو اور ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے قضائے حاجت کے دوران، اور یہ ان کی اپنے بچوں کو بچپن سے ہی اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلا باب ہے انشاءاللہ یہ ہم اگلے درس میں شروع کریں گے، یہ ہے باب الآنیہ، برتن کون سے برتن استعمال کرنے جائز ہیں وضو کے پانی کے لیے یا کھانے پینے کے لیے، تو یہ انشاءاللہ اگلے درس میں، اور اس کے بعد پھر وضو اور باقی مسائل جو اس باب کے اندر آئیں گے۔ یہاں ایک سوال آیا ہے کہ انسان قضائے حاجت کے انسان اذان کے دوران بیت الخلاء میں جا سکتا ہے؟ اذان کے دوران بیت الخلاء میں جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو ایسی صورت ہے کہ انسان اپنی مرضی سے حمام میں جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اذان کے بعد بھی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر جماعت کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں، تو اس کو اذان کا جواب دینا چاہیے اور بعد میں جانا چاہیے۔ لیکن اگر مضطر ہے، بول و براز نے اس کو زور ڈالا ہوا ہے، یا ایسی صورت ہے کہ لائن لگی ہوئی ہے، تو اگر وہ وہاں اذان سنتا رہے گا تو دوسرا کوئی اور چلا گیا تو اس کو بعد میں موقع اس وقت ملے گا جب جماعت نکل جائے گی، تو ایسی صورت میں اس اذان سے پہلے یا اذان کے دوران بیت الخلاء میں جانا جائز ہے، لیکن بیت الخلاء میں بیٹھ کر اذان کا جواب دینا یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کسی بہن بھائی کا اور سوال ہو اس سے متعلقہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں، باقی پھر انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ تو لمعۃ الاعتقاد جو عقیدے کی کتاب ہے، اس کا درس پہلے ہمارا ہوتا تھا جمعہ اور ہفتہ کو، اب ہم نے یہ دن چینج کر لیا، وقت وہی رہے گا مغرب کے بعد، اب یہ درس ہفتے اور اتوار کو ہوگا، اب یہ درس ہفتے اور اتوار کو، سیٹرڈے اور سنڈے کو ہوگا انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سیکھنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا دے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے،
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.